بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان عورت 3 وقت میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 وقت ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی، بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں، اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا، اے شخص، کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ پیارے دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندے، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہوتی جاتی ہے، اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی با پردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب با پردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں
یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی، جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ پیارے دوستوں، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیادت کروں، دیکھوں تو وہ ہے کون، اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، لیکن میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرم کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو پیارے دوستوں، یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔